یہ جو انداز آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ شادیاں تو ہوتی ہیں لیکن ان میں کیا ہوتا ہے اور کیا کچھ نہیں ہوتا۔ ہزاروں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں، ڈانسر بلواتے ہیں، رات کو ساری رات وہ گندی محفلیں لگاتے ہیں شادیوں پہ۔ خوش نصیبی ان کو ہے، مبارک بھی ان کو ہے کہ شادی سے پہلے اپنے آقا کے میلاد کو سجایا ہے، شادی سے پہلے اپنے آقا دو جہاں کے نام مبارک کی یہ محفل پاک کو سجایا ہے۔ یقیناً یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ وہ محفل ہے جن محفلوں میں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث پاک پڑھ دیں۔ حدیث پاک ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی محفل کو سجایا جاتا ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جائے اور اللہ کے پیارے حبیب کا نام لیا جائے، فرمایا اللہ کے فرشتے اس محفل میں آ کے شامل ہو جاتے ہیں، محفل میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر محفل جب برخاست ہوتی ہے، محفل جب ختم ہوتی ہے، لوگ بھی گھروں کو چلے جاتے ہیں، ہم بھی گھروں کو چلے جاتے ہیں، علماء بھی چلے جاتے ہیں، ناطقہ حضرات بھی گھروں کو چلے جاتے ہیں، یہ فرشتے دوبارہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ میرا رب سب کچھ جانتا ہے اور جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آئے ہو، بتاؤ کہاں سے آئے ہو۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ہم اس محفل سے آئے ہیں جس محفل میں تیرا بھی ذکر ہو رہا تھا، تیرے حبیب کا بھی ذکر ہو رہا تھا۔ حالانکہ وہ جانتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کہاں سے آئے ہو۔ عرض کرتے ہیں مالک اس محفل سے آئے ہیں جہاں تیرا نام بھی لیا جا رہا تھا اور تیرے حبیب کا نام بھی لیا جا رہا تھا۔ میرا رب پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ وہ محفل والے کچھ چاہتے تھے، ان کی کوئی چاہت بھی تھی، ان کی کوئی سوچ بھی تھی، وہ کوئی تمنا بھی رکھ کے بیٹھے تھے کہ نہیں؟ مالک وہ چاہتے تھے، وہ جنت کے طلبگار تھے، وہ جنت کو چاہتے تھے اور جنت کی باتیں سن رہے تھے اور بہت خوش ہو رہے تھے۔ میرا مالک جاننے کے باوجود فرشتوں سے پھر کہتا ہے مجھے بتاؤ اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے تھے کیا ان لوگوں نے میری اس جنت کو دیکھا ہے؟ مالک دیکھا تو نہیں ہے۔ تو میرا رب آگے کہتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک اگر وہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ جنت کے طلبگار بن جاتے۔ ابھی بھی وہ طلبگار ہیں لیکن اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ طلبگار بن جاتے۔ میرا مالک جاننے کے باوجود پھر پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ وہ ڈرتے کس چیز سے تھے، ان کے دلوں میں خوف کس چیز کا تھا؟ مالک وہ دوزخ سے ڈرتے تھے، وہ دوزخ سے پناہ چاہتے تھے، وہ جہنم سے ڈرتے تھے۔ تو میرے رب جاننے کے باوجود فرماتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ کیا ان لوگوں نے جتنے لوگ اس محفل میں شامل تھے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ مالک نہیں دیکھا۔ میرا رب کہتا ہے اگر دیکھ لیتے، مالک اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ ڈرتے، اور زیادہ خوف رکھتے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ وہ محفل ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں۔ اس محفل کے اندر ہم ہی نہیں بلکہ اللہ کی فرشتوں کی، اللہ کی رحمت کی فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ وہ رحمت والے فرشتے اس محفل پاک میں اترتے ہیں اور آتے ہیں۔ تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اچھا عبادت کی ابتدا، اسلام کی ابتدا 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ یہ پڑھانے والے استاد، ٹیچر، یہ پڑھنے والے بچے اسکولوں میں بھی یہ پڑھایا جاتا ہے، اسلامیات میں یہ چیزیں ہوتی ہے، بتائے جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے جہاں پورا کا پورا اسلام کھڑا ہے، پورا کا پورا
اسلام کھڑا ہے، یہ 5 چیزیں ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ 5 چیزیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ۔ اچھا، ہر ایک چیز کی روح ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی روح ہوتی ہے۔ کلمے کی بھی کوئی روح ہے، نماز کی بھی روح ہے، حج کی بھی روح ہے، زکوٰۃ کی بھی روح ہے، خیرات کی بھی روح ہے، ہر عبادت کی ایک روح ہے۔ تو جب میں نے کلمے سے پوچھا کہ اے کلمہ، مجھے بتا تو صحیح تیری روح کیا ہے؟ تو وہ کلمہ ہے کہ تجھے پڑھنے کے بعد انسان پاک ہو جاتا ہے۔ تو وہ کلمہ ہے کہ تجھے پڑھنے کے بعد انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو وہ کلمہ ہے کہ تجھے پڑھنے کے بعد انسان جنتی بن جاتا ہے، اور تجھے پڑھنے کے بعد انسان ایمان والا بن جاتا ہے۔ بتا تو صحیح تیری کوئی روح بھی ہے کہ نہیں؟ تو کلمے نے مجھے جواب دیا، ہاں میری روح ہے، میری روح ہے۔ سنیے، میں نے کلمے سے پوچھا، کلمے بتا تیری روح کیا گئے؟ جواب دیا، میری روح ایمان ہے۔ ایک دفعہ پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہا میری روح ایمان ہے۔ میں نے نماز سے پوچھا، نماز تو بتا، تجھے 5 وقت ادا کر کے مومن بن جاتے ہیں، تجھے 5 وقت ادا کر کے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، تجھے 5 وقت ادا کر کے انسان اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، اے نماز بتا تیری بھی روح ہے یا نہیں؟ مجھے نماز نے جواب دیا، میری روح بھی ایمان ہے۔ میں نے زکوٰۃ سے پوچھا کہ اے زکوٰۃ تو بتا، تجھے ادا کرنے کے بعد انسان اپنا فریضہ مکمل کر لیتا گئے، تجھے ادا کرنے کے بعد انسان نبی پاک کی حدیث پہ عمل کر لیتا ہے، تجھے ادا کرنے کے بعد انسان غریبوں کی مدد کر لیتا گئے، اے زکوٰۃ بتا تیری بھی روح ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ نے جواب دیا، ہاں میری بھی روح ہے، ایمان۔ میں نے حج سے پوچھا، تو بتا، انسان دور دراز کا سفر کر کے آتے ہیں، لاکھوں میل چل کے آتے گئے، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، یہاں آ کے رکن ادا کرتے گئے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایک دفعہ پھر نصیب فرمائے، جن جن کو نہیں سعادت ملی اللہ ان کو جلدی اپنا گھر دکھائے۔ اے حج تو بتا تیری بھی روح ہے یا نہیں؟ مجھے حج نے جواب دیا، کہاں میری روح ہے، وہ ہے ایمان۔ کلمے کی روح بھی ایمان، نماز کی روح بھی ایمان، حج کی روح بھی ایمان، زکوٰۃ کی بھی روح ایمان۔ میں نے ان 5 سے سوال کر لیا، ان 5 نے مجھے جواب دے دیا، ہماری روح ایمان ہے۔ پھر میں نے ایمان سے پوچھا، اے ایمان تو کلمے کی بھی روح ہے، تو نماز کی بھی روح ہے، تو حج کی بھی روح ہے، تو زکوٰۃ کی بھی روح ہے، بتا تیری بھی روح ہے یا نہیں؟ مجھے ایمان نے پھر آگے جواب دیا، ایمان نے کہا ہاں میری بھی روح ہے، باقی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، میں نماز کی بھی روح ہوں، میں حج کی بھی روح ہوں، میں زکوٰۃ کی بھی روح ہوں، میں کلمے کی بھی روح ہوں، میں ان 5 چیزوں کی روح ہوں، میں ہر عبادت کی روح ہوں۔ ایمان نے جواب دیا، کہا میری روح کا سوال کرنے والے سن، میری روح ہے محبت مصطفیٰ۔ اب تو بولنا پڑے گا سبحان اللہ۔ کہا میری روح ہے محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، میری روح ہے اپنے آقا کا پیار، مدینے کے تاجدار کی محبت۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ یہ روح ایمان کی روح محبت مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے۔ اس بات میں کوئی شک ہے کیا کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے نبی کی اطاعت نہ کرے ایمان کامل نہیں ہوتا؟ بندہ رب کی اطاعت کرے نبی کی اطاعت نہ کرے وہ کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ میرے رب نے خود کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہا کہ اے پیارے حبیب ان سے کہہ دیں اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں فَاتَّبِعُونِي، آپ کی اطاعت کریں، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پھر اللہ بھی ان سے پیار کرے گا۔ یعنی میرے رب کی یہ شرط ہے، رب تعالیٰ کی یہ شرط ہے کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے، جو اپنے رب سے پیار کرتا ہے، وہ پہلے اس شرط کو مکمل کر کے آئے، وہ اپنے نبی کی اطاعت کر کے میرے پاس آئے۔
وہ حضور کی اطاعت کر کے میرے پاس آئے. سینکڑوں جگہ پہ قرآن پاک میں یہ ذکر ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, یعنی اللہ کی اطاعت کرو, نبی پاک کی اطاعت کرو. اس لیے یہ کیوں ذکر ہے اللہ کی اطاعت کرو, ساتھ میں اپنے نبی کے بارے میں کہا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور رسول کی بھی اطاعت کرو. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. ہو گیا امت ہی ہے نا. اب ہمارے چھوٹے بچوں کو دیکھ لے, جہاں وہ اللہ لکھتے ہیں تو ساتھ محمد بھی لکھتے ہیں. اگر وہ یا اللہ لکھتے ہیں تو یا محمد بھی لکھتے ہیں, یا اللہ لکھتے ہیں تو یا رسول بھی لکھتے ہیں. کہ جہاں یہ تو اللہ رب العزت نا یہ اسلوب ہے, یہ اللہ رب العزت کا اپنا اسلوب ہے, کیونکہ میرے رب کی خدائی ہر جہاں میں ہے. اور جب جنت کو پیدا کیا گیا, جنت میں درخت لگائے گئے, تو ان کے پتوں میں بھی میرے رب نے مصطفیٰ کا نام لکھا. جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. کلمے میں خدا کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر آپ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آپ اذان دیتے ہیں خدا کا نام لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور آپ یہ بھی کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. نماز میں آپ خدا کا نام لیتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے جب بندہ التحیات میں پہنچ جاتا ہے پھر اپنا نبی کو سلام کرتا ہے یا نہیں, ان کی ذات پہ درود پڑھتا ہے یا نہیں. بھائی کلمے میں خدا کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر, آذان میں خدا کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر, حج میں خدا کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میرے خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. اچھا مجھے کہا گیا, استاد صاحب نے کہا کہ کچھ نماز کے حوالے سے بھی بات کر دینا. نماز یہ دین کا ستون ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں صرف خدا کا خیال ہونا چاہیے. میں اس کو لمبا نہیں کروں گا, صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ گھر سے تشریف لاتے ہیں نا, سب سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, تو بندے کی کوشش تو یہی تھی کہ جب وضو کر رہا تھا تو مصطفیٰ کے طریقے پہ عمل کر رہا تھا. وہ راستے میں چلتا ہوا آ رہا تھا تو اسے کسی نے بتایا کہ اس طرح چلنا سنت ہے, ایک سائڈ پہ چلیں, راستے سے ہٹ کے چلیں اور اپنی منزل کی طرف دھیان رکھیں, اپنے مسجد کا دھیان رکھیں, جہاں جس عبادت کے لیے آپ جا رہے ہیں اس عبادت کا دھیان رکھیں. جب وہ چل رہا تھا تو دل میں خیال میرے مصطفیٰ کا آ رہا تھا. وہ مسجد میں پہنچ گیا, اس نے اپنا دایاں پاؤں رکھا, کہا اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا. میں نے کہا بتا پہلے تو نے دایاں پاؤں کیوں رکھا؟ کہا کہ یہ میرے مصطفیٰ نے رکھا, میرے مصطفیٰ نے بتایا. میں نے کہا تو گھر سے چلا, تجھے مصطفیٰ کا خیال, تو راستے میں آیا تجھے مصطفیٰ کا خیال, تو مسجد میں داخل ہوا تجھے مصطفیٰ کا خیال, تو نے نماز کو ادا کیا, ابھی تو نے نیت نہیں کی, تجھے پہلے پتا ہے کہ مصطفیٰ نے اس طریقے سے نیت بتائی ہے, تو نے اللہ اکبر کیا, تجھے بتایا گیا کہ یہ مصطفیٰ کا طریقہ, تو نے قیام کیا, تجھے بتایا گیا یہ مصطفیٰ کا طریقہ, تو نے رکوع کیا, تجھے بتایا گیا مصطفیٰ کا طریقہ, تو نے سجدہ کیا, تجھے بتایا گیا مصطفیٰ کا طریقہ, اور تو نے نماز کو مکمل کیا مصطفیٰ کا طریقہ, اور تو نے دعا مانگی مصطفیٰ کا طریقہ. تو واپس اپنے گھر کی طرف رخصت ہوا, ذکر کرتا ہوا, تسبیح پڑھتا ہوا, درود پڑھتا ہوا, واپس لوٹ گیا, اپنے گھر میں آیا تو بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر کا دروازہ کھولا. مجھے وہ جگہ بتا, مجھے وہ عبادت بتا جہاں مصطفیٰ کا خیال. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہمیں تو کوئی ایسی جگہ نظر ہی نہیں آئی جہاں ہمیں پیارے مصطفیٰ نظر نہ آئے ہوں. نظر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جسمانی طور پہ مان لیتے ہیں, جسمانی طور پہ نظر نہیں آتے تو نبی کی جو ہے آپ کے آنے کا انکار یا آپ کے ہونے کا انکار کر دیں, تو کبھی جسم سے نکل کر روحانیت کی طرف بھی آئے نا. آپ کو روح کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے. جب میں آپ سے یہ سوال کروں کہ مجھے بتاؤ کہ سب کے جسم تو ہیں لیکن کیا روح نظر آتی ہے؟ پھر آپ کہیں گے ہمیں تو اپنی روح نظر نہیں آتی. میں نے کہا پھر ہوش کر, جب تجھے اپنی روح نظر نہیں آتی تو رب نبی کی روح کو دیکھنا چاہتا ہے, لیکن وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ مومنوں کے جانوں کے قریب ہے.
یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن پاک میں آیت ہے، فرمایا کہ وہ مومنوں کے قریب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ مصطفیٰ سے اس انداز میں پیار کریں۔ تو نماز یہ دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز بندے کو جنت کا حقدار بناتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث پاک روایت ہے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمارے گھر کے سامنے اگر نہر ہو تو فرمایا کوئی انسان 5 دفعہ نہائے تو کیا اس کے جسم پہ میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، فرمایا جو 5 وقت نماز پڑھے اس کے ذمہ گناہ نہیں رہتے، اس کے پیچھے گناہ نہیں رہتے۔ اچھا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا یہ نیک ولیہ تھی اور یہ اللہ کے محبوب بندی تھی۔ صرف بندے ہی ولی نہیں ہوتے، اگر عورت بھی اللہ کی عبادت کر کر کے وہ بھی ولیہ بن سکتی ہے، وہ بھی اس مقام تک پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا، تو آپ رات کو عبادت کرتی نا کافی دیر تک، تو ایک رات چور آیا ان کے گھر میں گھس گیا، تو وہ ہوتا تھا پرانے بزرگوں کا دروازہ ہمیشہ ہی کھلا ہوتا تھا، جن کو صرف رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہونا، ان کا دروازہ رات کو بھی کھلا ہو تو رب مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ ہزاروں چیزیں ایسی ہے۔ کہا گیا کہ اگر آپ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، اللہ ایک فرشتہ نازل کر دیتا ہے، وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یعنی آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ کا فرشتہ اترتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ جو ساری رات رب کی عبادت کرے، رب ان کی حفاظت نہیں کرتا۔ حضرت رابعہ بصری کے گھر کے اندر چور گھس آیا، تو وہ اللہ کے ولی عبادت میں مصروف تھی۔ چور نے بہت کچھ ڈھونڈا، کچھ نہ ملا، بہت کچھ ڈھونڈا، کچھ نہ ملا، تو ایک لوٹا مل گیا۔ اچھا یہ لوٹا کس لیے ہوتا ہے؟ طہارت کے لیے ہوتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ طہارت کے لیے ہوتا ہے۔ وہ سوائے ایک لوٹے کے اور کچھ نہیں ملا، تو وہ کافی دیر تک ڈھونڈنے کے بعد جب کچھ نہ ملا نا، وہ واپس جانے لگا، تو اللہ کی بندی نے جلدی جلدی سلام پھیرا، عبادت سے فارغ ہو کے کہنے لگی ہمارے گھر میں کچھ ڈھونڈنے آیا تھا، خالی تو نہ جا، کچھ لے کے جا، جس نیت سے آیا تھا اللہ تجھے ضرور دے گا، پر ایک شرط ہے، خالی نہ جا، جلدی وضو کر کے اس کمرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ، اللہ تجھے ضرور کچھ نہ کچھ عطا کرے گا۔ اچھا اس شخص نے جلدی جلدی وضو کیا۔ آج کل کے چور تو تھے ہی نہیں، وہ اس زمانے کے چور تھے، بات مانتے بھی تھے، اگلے بندے کی بات سنتے بھی تھے۔ تو اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل کے لیے۔ وہ جب کمرے میں آیا تو اللہ کی بندی نے مصلی بچھا دیا، کہا یہاں داخل ہو جا، 2 رکعت پڑھ، کچھ نہ کچھ ملے گا، کچھ نہ کچھ ملے گا۔ تو وہ کمرے میں داخل ہو گیا بھائی، تو وہ مصلی کے اوپر ابھی اس نے قدم نہیں رکھا تھا، ادھر دوسری سائڈ پہ دوسرے کمرے میں اللہ کی بندی اللہ کے دربار میں جھک گئی، کہنے لگی اے اللہ، اے میرے رب، یہ کس نیت سے آیا تھا، یہ کس غرض سے آیا تھا، تو جانتا ہے میرے مالک، میں نے اس کا وضو بھی کرا دیا، میں نے اس کے سامنے مصلی بھی بچھا دیا، اے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس سے آگے اے اللہ تیرا کام ہے، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس سے آگے تیرا کام ہے۔ اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر وہ عبادت میں ایسا مشغول رہا، صبح کا ٹائم ہوا، اللہ کی بندی اٹھ کے آئی اور دیکھتی ہے کہ وہ ادھر ہے کہ نہیں۔ جب وہ آئی تو کیا دیکھتی ہے؟ وہ ابھی تک عبادت میں مصروف ہے۔ پھر وہ جب نماز سے فارغ ہوا تو پوچھا بتا تیری رات کیسے گزری؟ کہا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنی اچھی رات، جتنی لذت والی رات، جتنی سکون والی رات میری یہ رات گزری ہے، اس سے پچھلے پوری زندگی میں ایسی رات کبھی نہیں گزری۔ یہ ہے نماز سے محبت، یہ ہے نماز سے عشق۔ جس کو سجدوں سے عشق ہو جائے، جن کو رکوع سے عشق ہو جائے، جس کو نماز سے عشق ہو جائے، جن کو نماز سے عشق ہو جائے، وہ سر تن تو جدا کروا دیتے ہیں، لیکن اپنا سر سجدے
سجدے سے نہیں اٹھاتے، سر تن سے جدا ہو جاتا ہے لیکن سر سجدے سے نہیں اٹھاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے سینکڑوں جگہ پہ نماز کا ذکر فرمایا اور یہ کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جہاں نماز کا ذکر کیا ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، کیونکہ کافی لوگ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں۔ ایک تو فرقہ ایسا ہے کہ جنہوں نے بالکل یہ کہا زکوٰۃ ہے ہی نہیں، باقی تو چلو مانتے تو ہے نا، دینا نہ دینا وہ ایک الگ بات ہے، کس طریقے سے دینی ہے، وہ کس طرح لوگ دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، ایک شخص آیا، آگے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس زکوٰۃ کا مال ہے، لے لے۔ تو میرے آقا دو جان حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ آپ اس کے ساتھ جاؤ، لے کر آؤ، ان کے ساتھ جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ کو لوگ مانتے نہیں، برا بھلا کہتے ہیں، وہ صحابی رسول ہے اور نبی پاک علیہ السلام سے ان کو کتنی محبت تھی، کتنا عشق تھا، وہ تیرے سے پوچھ کے نہیں بلکہ وہ نبی پاک کے صحابی ہیں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کو کتنی عقیدت ہے۔ جب وہ مال لینے کے لیے گئے نا تو وہ بندہ اپنی سواری پہ تھا، ننگے پاؤں اور عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ، اور اس سرزمین پہ جو ننگے پاؤں چل رہا تھا وہ حضرت امیر معاویہ ہی تو تھے۔ یہ حضور کی محبت میں ہی تو چل رہے تھے، حضور کے حکم میں ہی تو چل رہے تھے۔ حضور غوث اعظم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی سواری ہے، ان کو جو گرد و غبار لگتا ہے، ان کے ناک میں جو گرد و غبار جاتا ہے نا، اگر غوث پاک کو وہ گرد و غبار مل جائے تو بخشش کے لیے کافی ہے، بخشش کے لیے کافی ہے۔ تو ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اس غوث کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے سارے صحابہ سے محبت کی ہے۔ اچھا، ولیوں سے محبت کرنا، ولیوں سے پیار کرنا، میں نے رات مسجد میں بھی بیان کیا، ایک بات یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں۔ حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا جو دور مبارک ہے وہ حضور غوث اعظم پاک کے بعد کا ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک کے روضہ انور کے سائے میں زندگی گزاری، وہاں حدیث کا سبق پڑھایا، وہاں روضہ انور کے سائے میں حدیث پاک کا سبق پڑھایا۔ تو ایک رات دیدار مصطفیٰ ہوا۔ میرے آقا دو جہاں نے فرمایا عبدالحق جاؤ ہندوستان میں، وہاں دین کا کام کرو، ہماری حدیث کا سبق پڑھاؤ۔ ایک دفعہ اٹھے تو چونک گئے، ڈر گئے، مدینے کی جدائی کیسے برداشت کروں گا، سوچ میں تھے، پریشان تھے۔ پھر اگلی دفعہ پھر دیدار نصیب ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا عبدالحق جاؤ ہندوستان میں، ہماری حدیث کا سبق پڑھاؤ۔ جی آقا یا سیدی یا رسول اللہ جاؤں گا، لیکن یہ بتا دیں جو نظارے یہاں پہ ہیں، جو کرم نوازیاں یہاں پہ ہیں، جو دیدار یہاں پہ مل رہے ہیں، آقا وہاں بھی نصیب ہوں گے کہ نہیں، وہاں بھی ملیں گے کہ نہیں؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبدالحق وہاں جانا تیرا کام ہے، وہاں بیٹھ کے درود پڑھنا تیرا کام ہے، دیدار کرانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ آپ وہاں بیٹھ کے درود پاک پڑھنا۔ اور یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو غوث پاک سے عقیدت رکھتے، غوث پاک سے پیار کرتے اور غوث پاک کی 11ویں کے ختم بھی دلاتے، یہ ان کے ساتھ شامل ہے۔ تو حضرات محترم ان کی کتاب ہے مدارج النبوت، میرے پاس بھی موجود ہے 2 جلدوں میں، آپ نے لکھی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، حضرت جنید بغدادی کا بھی فرمان سن لیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں جو ولیوں سے بغض رکھے نا اللہ ان سے نور ایمان کھینچ لیتا ہے، جو ولیوں سے بغض رکھے اللہ ان سے نور ایمان کھینچ لیتا ہے۔ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، کہیں پہ فرمایا گیا جو اللہ کے ولیوں سے بغض رکھے وہ اللہ سے جنگ لڑتا ہے۔ اب بتاؤ جو رب سے جنگ لڑے وہ ہارے گا یا جیتے گا؟ ہارے گا۔ رب سے جنگ ہے، ولیوں سے بغض نہیں، ولیوں سے محبت رکھنی ہے۔ صحابہ کرام کے مجمع میں میرے آقا نے ولیوں کی، اپنی امت کے ولیوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا صحابہ میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ جائے،
وہ میری امت کے ولی ہوں گے جن کے چہروں کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے گا۔ اب آپ یہ کام کریں کہ آپ کسی ایک اللہ والے کا ذکر پڑھنا شروع کریں، ان کی تاریخ پڑھیں اور ان کا زمانہ پڑھیں، جس دور میں وہ آئے، جب وہ آئے، جب انہوں نے آ کے کام کیا۔ مثال کے طور پہ آپ آتے ہیں حضرت سلطان باہو، آپ حاضری دیتے ہیں، حضرت باہو سلطان کا آپ نے نام سن رکھا ہے۔ حضرات محترم، حضرت باہو سلطان حسین و جمیل انسان تھے، ابھی بچپن تھا، ابھی آپ بچے تھے، ابھی آپ چھوٹے تھے، ایک بچی ان کو اٹھا کے باہر لاتی تھی تو وہ ہندو و سکھ، یہاں سکھوں کی آبادی، یہاں ہندو کی آبادی، یہ شور کوٹ کا علاقہ، یہ سارا گڑھ مہاراجہ، یہ سارے جو ہے علاقے، ان کی طرف نظر دوڑائیں، یہاں وہ ہندو وہ سکھ یہاں سب سے زیادہ بستے تھے۔ حضرات محترم، وہ بچی ایک حضرت بہو سلطان کو اٹھا کے باہر لاتی، جب وہ چہرہ دیکھتے تو کہتے تھے ایسا حسین و جمیل بچہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت ہے۔ ایک دن وہ سارے سکھ، وہ سارے ہندو اکٹھے ہو گئے نا، حضرت سلطان بہو کے والد گرامی کے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ اپنے بچے کو اندر رکھا کرو، اپنے بچے کو اندر رکھا کرو۔ تو انہوں نے یہ شرط رکھی، اس بات پہ پھر معاہدہ ہوا کہ اب ہفتے میں ایک دن بچہ باہر آئے گا، شرط رکھی انہوں نے، ہفتے میں ایک دن بچہ باہر آئے گا۔ حضرات محترم، اللہ کے ولیوں کی آپ شان پڑھیں، اللہ جن کو مقام دیتا ہے وہ بچپن میں ہی دے دیتا ہے۔ حضور غوث اعظم پاک کو بھی بچپن میں ہی ملا نا، آپ پیدا ہوئے تو آپ نے سن رکھا ہے علماء سے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، دن کو ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ صاحب سوچ میں تھے، یہ پریشان تھے کہ چاند نظر آیا کہ نہیں، تو غوث پاک کی والدہ محترمہ کہتی ہے آ گیا، کیونکہ آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر پورا مہینہ یہ نہیں تھا کہ اس وقت نہیں پیا تو بس بات ختم ہو گئی، پتہ نہیں سچ تھا یا جھوٹ تھا، آپ پورا مہینہ رمضان المبارک کا دن کو دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ یہ غوث پاک کی عادت مبارکہ تھی۔ آپ بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، چل رہے تھے، آپ کو ایک شخص ملا جو بہت کمزور تھا اور اتنا کمزور ہو چکا تھا، یوں لگتا تھا یہ چل بھی نہیں سکتا، انسانی شکل میں ملا۔ غوث پاک نے ان سے سلام کیا، جب سلام کیا تو اس وقت پوچھا کہ تو کون ہے یار، تو تو مجھے اتنا کمزور لگتا ہے۔ اس وقت اس کمزور شخص نے بتایا کہ میرا نام دین ہے، اے غوث پاک میں کمزور ہو چکا ہوں، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے لوگوں نے اپنے گھروں میں جگہ نہیں دی، اپنے دلوں میں جگہ نہیں دی، برائی کو جگہ دی۔ اب دیکھ لو دنیا کے کونے کونے میں برائی پڑ گئی ہے، یہاں بغداد میں بھی، عراق میں بھی، شام میں بھی، یہاں بھی برائی پڑ گئی ہے، ہر طرف آپ کو گناہگار ہی گناہگار نظر آئیں گے۔ اے غوث پاک، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اب آپ آ گئے ہیں، آپ کے ذریعے اللہ مجھے طاقت عطا فرمائے گا۔ طاقت کیوں نہ ملتی؟ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور غوث پاک کی ولادت سے پہلے ان کو نبی پاک کا دیدار ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو صالح تجھے مبارک ہو، اللہ نے جو تجھے بیٹا عطا کیا ہے وہ ہمارا بھی محبوب ہے، ہمارے رب کا بھی محبوب ہے۔ یعنی جن کے آنے سے پہلے مبارکباد ملے مصطفیٰ سے، آقا دو جہاں سے، سوچیں ان کا مقام کیا ہوگا۔ تو لوگ تو کہتے ہیں صرف یہ 11ویں، میں کہتا ہوں غوث پاک کی زندگی پڑھے، انہوں نے دین کو کیسے حاصل کیا، انہوں نے علم کو کیسے حاصل کیا۔ آپ اپنے بارے میں خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے، بڑی بڑی تکلیفیں میں نے برداشت کی، تو آپ فرماتے ہیں میں نے سبزیوں کے پتے کھا کے علم حاصل کیا۔ سبحان اللہ تو کہہ دیں، سبحان اللہ۔ سبزیوں کے پتے کھا کے میں نے اس علم کو حاصل کیا۔ میری ماں نے 40 دینار دیے تھے، راستے میں ڈاکو پڑ گئے تھے، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، سچ بولا تھا، وہ سارے ڈاکو ایمان لائے تھے، پھر اپنے استاد کے پاس آئے، علم سیکھتے رہے۔ کہتے ہیں کہ وہ 40 دینار تو جلدی ختم ہو گئے، لیکن پھر فاقے تھے، پریشانیاں تھی، بھوک کے آثار تھے۔ میں باہر نکلتا، دجلے کے کنارے پہ آتا، دریا کے کنارے پہ بیٹھ جاتا، لوگ جو سبزیاں دھوتے تھے پانی میں، ان کے پتے پانی میں تیرتے ہوئے آتے، میں ان کو پکڑ پکڑ کے کھاتا اور اپنا پیٹ
پڑھتا اور پھر جا کے علم حاصل کرتا. لوگوں غوث پاک کا نام لینا آسان ہے, 11ویں شریف پکانا آسان ہے, کھیر کھا لینا آسان ہے, لیکن ان کی زندگی کو پڑھنا تمہیں مشکل لگے گا. انہوں نے کتنی مشقتیں برداشت کر کے اس دین کو حاصل کیا ہے, اس علم کو حاصل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں ایک دن تو ایسا ہوا کہ مجھے سخت بھوک لگی تھی. میں نکلا دجلے کے کنارے کی طرف, دریا کے کنارے کی طرف. میں نے کہا پھر کچھ پتے مل جائیں گے, گزارا ہو جائے گا. فرماتے ہیں میں جب جا رہا تھا, میں کنارے کے قریب گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں, مجھ سے بھی بڑے بڑے علماء, صلحاء, مشائخ وہاں پہ بیٹھے ہیں. وہ سارے سبزی کے پتوں کا انتظار کر رہے ہیں. میری چیخ نکل گئی, میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. اے اللہ, یہ بڑے بڑے مشائخ سبزیوں کے پتے کھا کے یہ علم پھیلاتے ہیں, یہ دین پھیلاتے ہیں, یہ دین کا کام کرتے ہیں. کہتے ہیں میں واپس ہٹ آیا, مجھے سخت بھوک لگی تھی. میں پھر ایک مسجد میں آیا, وہ چھوٹی سی مسجد, مجھے وہاں اور کوئی نہیں ملا. مجھے ایک مسافر وہاں ملا. میں نے اس مسافر کو دیکھا کہ وہ روٹی کھا رہا تھا. کہتے ہیں میں بھی دور آ کے بیٹھ گیا. روٹی وہ کھاتا تھا, منہ میرا کھلتا تھا. بھوک اتنی لگی تھی, اس نے صلح نہیں ماری. تھوڑی دیر کے بعد اس مسافر نے مجھے صلح ماری. کہنے لگا بھائی آؤ تم بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو. کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ جب کھانا کھایا, اللہ کا شکر ادا کیا, اس سے بات کی. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں جیلان سے آیا ہوں, میں اس علاقے سے آیا ہوں جہاں سے عبد القادر آیا ہوا ہے. سبحان اللہ. جہاں سے عبد القادر آیا ہوا ہے, میں بھی اس علاقے سے ہوں, اس بستی سے ہوں. یہ میرے پاس کھانا تھا, میرے بھائی میرے پاس امانت تھی, یہ عبد القادر کی ماں نے ہی دیا تھا. مجھے کافی دن ہو گئے یہاں پہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے, مجھے عبد القادر نہیں ملا. اب میں نے دیکھا اب تو میری جان جانے والی ہے, میں کیا کروں؟ میں مجبور تھا, میں نے اس کھانے کو کھایا. اے میرے بھائی, کیا تو جانتا ہے عبد القادر کون ہے اور وہ کس مدرسے میں ہے, کس استاد کے پاس ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. یہ میری ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا مجھے نصیب ہو گیا. رو کے کہنے لگے بھائی یہ میری ماں نے کھانا بھیجا ہے, میرا نام عبد القادر ہے. سبحان اللہ. ابھی آپ ان کی زندگی کو تو پڑھیں, ان کی طرف اعتراض کرنے سے پہلے ان کی زندگی کو پڑھیں اور سوچیں کہ انہوں نے کس طرح اس علم کو حاصل کیا. تو آپ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے فاقے برداشت کیے. ایک دفعہ تو میں نے یہ سوچ لیا کہ اب میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا, اس وقت تک کچھ نہیں پیوں گا جب تک مجھے کوئی کھلا نہ دے. اچھا, جب وہ امید رکھتے تھے تو کرم نوازیاں بھی تو ہوتی تھی. بے شک. ہم تو تھوڑی دیر بعد اپنی امیدیں توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم بیمار بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا مصیبت آئی, گلے پڑ گئی, کیا پریشانی آ گئی, گلے پڑ گئی. ابھی یہ نہیں سوچا جس کی طرف سے آئی ہے وہ بہتر کرنے والا ہے. جس کی طرف سے آئی ہے تو صبر کریں. ہمارے پاس صبر کی دولت نہیں ہے, تو ان کے پاس تو صبر کی دولت تھی. سوچ لیا کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کوئی کھلائے گا نہیں. اچھا, اس بات کا مطلب یہ تھا کہ انہیں اپنے مرشد کی تلاش تھی. سبحان اللہ. سمجھنے والے تو سمجھ گئے, انہیں اپنے مرشد کی تلاش تھی. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے اپنے مرشد کی تلاش تھی. کہتے ہیں کچھ دن گزرنے کے بعد سخت بھوک تھی. ایک شخص آیا جس کا نام حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. وہ آیا اور اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے لقمہ کھلایا. اس لقمے سے جتنا سرور مجھے ملا, جتنی لذت مجھے ملی, جتنا فیض مجھے ملا, کہتے ہیں لوگوں اس لقمے سے اتنا سرور مجھے پہلے ساری زندگی کبھی نہیں ملا. سبحان اللہ. پھر انہوں نے اپنے سینے سے لگایا, کہا عبد القادر پریشان نہ ہو. پھر ان کے پاس رہے کافی عرصہ دراز تک. اچھا, آج کل بیعت ہونا بھی تو آسان ہے, اس وقت تھوڑا مشکل بھی تھا. اب آسان ہے. اب کیوں آسان ہے؟ اب تو پیروں کو مریدوں کی تلاش ہوتی ہے, کب آئے تو مرید ہو جائے. لیکن میں ہر پیر کی بات نہیں کرتا. کچھ پیر ایسے بھی ہیں کہ جو ہماری بدنامی کا باعث بھی ہے, تو ان کو مریدوں کی تلاش ہے. اس وقت یہ کام نہیں ہوتے تھے, کچھ دیکھ کے ہی مرید ہوتے تھے. بے شک. کچھ دیکھتے تھے. کسی آپ اللہ والے کے پاس جب لوگ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے
کہ اتنی دفعہ تسبیح پڑھو، اتنی دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھو، اتنی دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو، آپ اتنی دفعہ درود پاک پڑھو، اتنی دفعہ آپ جو نماز نوافل ادا کرو. وہ آزماتے وہ دیکھتے کہ اس کو کچھ چاہیے کہ نہیں، کیا یہ فیض کا طلب رکھتا ہے کہ نہیں، کہ ان کے دل میں کتنی محبت ہے، کتنی عقیدت ہے اور کیسے آیا ہوا ہے. اس کے بعد مرید ہوتے تھے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ پہلے آزماتے تھے، آپ پیر آزماتے نہیں ہیں. آپ تو جلدی جلدی بیعت ہو جاتے ہیں، تو بیعت ہونا اب تو آسان ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب اپنے پیر کے مرید ہونے کے لیے گئے نا، تو آپ نے کہا وہ فلاں جگہ پہ نا ٹیلے کے ساتھ بیٹھ کے، وہ پرانا ایک کنواں تھا، تو کہتے ہیں ان کے سامنے اس کے کنارے پہ بیٹھ کے نا اللہ اللہ کا ذکر کرو. سبحان تو اللہ. کہتے ہیں سبحان اللہ. اچھا، اللہ والوں کی ڈپٹی کیا تھی؟ لوگوں نے غلط نظریے رکھ لیے کہ میں اعتراض نہیں کر رہا، صرف بتا رہا ہوں کہ اللہ والوں کا نظریہ ان کا کیا تھا. جب کوئی آتا تھا نا وہ بھی اللہ کی طرف لگا دیتے تھے. سبحان اللہ. دیکھیں ہزاروں مرید ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، اور جو ہے شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرتے ہیں. جو شریعت مصطفیٰ کی دھجیاں اڑائیں اور مزاروں کے طواف کریں اور جا کے وہاں پہ سجدے کریں، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے. ہم شروع سے روکتے آئے، اب بھی روکتے آئے ہیں. جو جائیں اللہ والوں کو سمجھے، ان کی زندگی کو سمجھے، اور جو ہے جو روحانیت کو سمجھے، طریقت کو سمجھے، پھر جا کے مرید ہو جائے. تو حضرت امام غزالی گئے وہاں اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. تو پیر صاحب نے پیچھے ایک بندہ بھیجا، کہا جاؤ اس کو اندر دھکا دے دو اس کنویں میں. تو وہ پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ بعد میں دیکھا جائے گا. ایک مرید گیا، دوسرے جا کے دھکا دے دیا، آپ گر گئے تو آپ کو غصہ آ گیا. غصے میں اٹھ کے کہنے لگے میں نے تجھے کیا کہا، کیوں مجھے آ کے دھکا دیا، میں تو بیٹھا تھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا. تو انہوں نے آ کے پھر پیر صاحب کو بتایا، پیر صاحب وہ آپ کو مرید تو غصے ہو گیا. کہا ابھی اس کو بیعت نہیں کرنا، ابھی اس کو بیعت نہیں کرنا. پھر کہا جاؤ امام غزالی آپ وہاں اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہو. تو پھر وہ وہاں پھر کرتے رہے. پھر ایک دن ایک مرید کو بھیجا، جاؤ ان کو دھکا دو. جب دوسری دفعہ اس نے دھکا دیا تو وہ جلدی جلدی اٹھ کے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں بھائی تجھے کچھ ہوا تو نہیں؟ پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں. کہتے ہیں کہ بھائی تجھے کچھ ہوا تو نہیں؟ پہلے دھکے دینے والے کو کہا مجھے دھکا کیوں دیا، میں نے تجھے کیا کہا، میں نے تیرا کیا نقصان کیا، تو نے ایسا کیوں کیا، میں تو عبادت میں تھا، میں تو اللہ کے ذکر میں تھا، میں تو اللہ کی یاد میں تھا، تو نے دھکا کیوں دیا. اب اسی شخص کو کہا بھائی تجھے کچھ ہوا تو نہیں؟ پھر آگے بتایا پیر صاحب آپ تو اس طرح کا سلوک ہے، بہت محبت فرمائی. مجھ سے پوچھا کہ تو دھکا دینے والے سے پوچھا تجھے کچھ ہوا تو نہیں؟ پھر بلایا غزالی کو، بلاؤ. پھر بلا کے اپنے سینے سے لگایا تو فیض عطا کر دیا. سبحان اللہ. اپنے سینے سے لگایا تو فیض عطا کر دیا. اسی طریقے سے میں سیال شریف کا مرید ہوں، خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں اس ہستی کا مرید ہوں. جب میں گیا تھا تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بیٹا غلامی رسول بڑی چیز ہے. کبھی ان کی محبت میں جاؤ، صحبت میں جاؤ تو یہ بتاتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ہی لگاتے ہیں، نبی پاک کے غلامی کی ہی راہ میں لگاتے ہیں. تو ان کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. ان کا راستہ وہی ہے جو راستہ صحابہ کرام کا تھا، اولیاء الزام کا تھا، سلف صالحین کا تھا، جو نیک لوگوں کا تھا. ان ولیوں کا راستہ بھی وہی ہے. تو غوث پاک کا راستہ بھی وہی تھا. حضور غوث اعظم پاک کا وصال مبارک ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو ہوا. تو اس تاریخ کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، آپ سبحان اللہ کہہ دیں. سبحان اللہ. یعنی ایصال ثواب کرتے ہیں. قرآن سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنا گناہ ہے، ثواب ہے، کرنا جائز ہے، ناجائز ہے. بہت ساری دنیا کہتی ہے کہ قرآن حدیث سے بات ثابت ہو جائے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. تو میں بھی کہتا ہوں کہ قرآن حدیث میں آیت آپ سن لیجئے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما. ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما. ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کے حالت میں پہلے سبقت لے گئے مالک ان کی بھی بخشش فرما. یعنی حق والوں کی نشانی، سچ والوں کی یہ نشانی ہے، وہ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو 11ویں شریف کو بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اپنے بڑوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہے. جیسے کہ ماسٹر سالک صاحب ہیں، ان کے والدین پہلے سبقت لے گئے، ایمان
کی حالت میں یہ پہلے چلے گئے ہم سے، غوث پاک پہلے چلے گئے، کتب پہلے چلے گئے، ابدال پہلے چلے گئے، وہ صحابہ کرام پہلے چلے گئے جو سبقت لے گئے ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، جو ہمارے بھائی ہم سے پہلے سبقت لے گئے ایمان کی حالت میں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ یعنی اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک سے عیسیٰ علیہ السلام کرنا، دعا کرنا ثابت ہے۔ میرا رب کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ کہیں پہ فرمایا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہا کہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا کیا کرو، اے اللہ جس طرح یہ بچپن میں مجھ پہ رحم کرتے تھے تو بھی ان پہ رحم فرما۔ یعنی دعا کرنے کا طریقہ تو میرا رب خود سکھا رہا ہے، دعا کرنے کے لیے تو میرا رب خود کہہ رہا ہے۔ جب دعا کے لیے میرا رب کہے تو پھر ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور تا قیامت جب تک زندہ ہے انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے، ہماری آنے والی نسلیں بھی کریں گے آمین انشاءاللہ۔ آخر حدیث پاک سن لے، بات ختم۔ وہ ہے درود پاک کے حوالے سے، جو بھی درود پاک ہے، ہر درود آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بے شک بے شک، ہر درود نبی پاک کا، کسی درود کا انکار نہیں، نہ درود ابراہیمی کا انکار ہے، نہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کا انکار ہے، نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار ہے، نہ صلی اللہ علیہ نبی یا محمد کا انکار ہے، نہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، نہ اس کا انکار ہے۔ یعنی کسی بھی درود کا انکار کلمہ پڑھنے والا کر نہیں سکتا، نہیں کر سکتا۔ درود پاک حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آقا دو جہاں کے ساتھ تھا سفر میں، حضور کے سفر کا ذکر کر دیتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیں، سبحان اللہ۔ بس بات بھی آخری ہے، حدیث بھی آخری ہے، تقریر ختم ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا سفر میں، تو ایک جگہ پہ ہم نے پڑاؤ کیا، نبی پاک نے آرام فرمایا، تو صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو سیکورٹی گارڈ کی جو وہ ہوتی ہے نا ڈیوٹی، وہ کیا کرتے تھے، جن کے نصیب میں ہوتی وہ کرتے، ان کو مل جاتی۔ جیسے غزوہ بدر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سعادت ملی، سبحان اللہ، وہ جامعہ مسجد عریش، اب تو میں بھی ہو کے آیا ہوں، اللہ نے کرم کیا، اس مسجد کو دیکھا، غزوہ بدر کو دیکھا، وہاں کے مقامات کو دیکھا، فرشتوں کے اترنے کی جگہ کو دیکھا، اللہ نے جیسے مدد فرمائی وہ زیارتیں مجھے بھی نصیب ہوئی۔ ہم نے دیکھا وہ جامعہ مسجد عریش جس جگہ پہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے وہاں چھپر تیار کیا تھا، کہا آقا آپ یہاں پہ آئے، یہاں آپ چھاں میں بیٹھے، سائے میں بیٹھے، ہم جنگ لڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا وہاں آئے تو سجدہ ریز ہو گئے، رب سے دعا مانگی کہ اللہ ان کی مدد فرما۔ وہ مدد فرشتوں کے ذریعے جو ہوئی، آپ نے یہ باتیں سنی ہوئی ہے۔ حضرات محترم میں یہ عرض کر رہا ہوں، جس کو سعادت ملتی وہ یہ ڈپٹی نبھاتا، تو اس مقام پہ حضرت یعلا بن مرہ کو ڈپٹی مل گئی۔ یہ ڈپٹی یہ تھی کہ حفاظت کرنی ہے، دیکھنا ہے، صحابہ کرام حفاظت پھر اس طرح کیا کرتے تھے، اپنی جان تو دے دیتے لیکن نبی پاک کے جسم کی طرف ایک تیر بھی نہیں جانے دیتے، سبحان اللہ، اپنی جانوں کے نذرانے دے دیتے تھے، ایک تیر بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ تو حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں میں جاگ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا حضور سو رہے تھے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے، نبی پاک نے خود فرمایا، میرے آقا دو جہاں نے خود فرمایا، نبی سوتے ہیں بظاہر ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ان کے دل جاگتے رہتے ہیں۔ کہا میرا دل جاگتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں، میں اپنے دل کے حال سے اپنی امت کے حال کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ تھا، میری آنکھوں نے ایک منظر دیکھا، وہ منظر سن لیں، تقریر ختم۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور آرام کر لگے گئے، میرے آقا دو جہاں کا چہرہ مبارک یوں چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا گئے۔ سبحان اللہ،
جیسے 14ویں کا چاند چمکتا گئے. میں آقا دو جہاں کے چہرے انور کی زیارت بھی کر رہا تھا. میری ایک نظر پڑی درخت پہ. میں نے دیکھا اچانک ایک درخت ہلتا گئے, اپنے آپ کو ہلاتا گئے. میں نے غور سے دیکھا کہیں کوئی آندھی تو نہیں آ رہی, کہیں کوئی اندھیری تو نہیں آ رہی, کہیں کوئی یہ زیادہ ہوا تیز تو نہیں ہو گئی. نہ میرے دوستو, میری آنکھوں نے دیکھا درخت ہل لگا گئے. پھر میں سوچتا رہا, دیکھتا رہا, درخت نے زیادہ ہلنا شروع کر دیا. پھر میں نے دیکھا درخت نے اپنی جڑیں زمین سے اکھیڑی. میں نے دیکھا درخت نے زمین سے جڑیں اکھیڑ کر آہستہ آہستہ باادب طریقے سے نبی کی طرف چلنا شروع کر دیا. حضور علیہ السلام کی طرف چلنا شروع کر دیا. درخت آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے نبی پاک کی طرف بڑھ رہا گئے, آقا دو جہاں کی طرف بڑھ رہا گئے. صحابی رسول اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھ رہے گئے. درخت آتا گئے, لوگوں نبی پاک کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا گئے. تھوڑی دیر کھڑا رہا اور جھومتا رہا خوشی سے, پھر واپس چلا گیا. میرے کریم آقا کی آنکھ مبارک کھلی. صحابی رسول نے یوں ہاتھ جوڑے, ہاں صحابہ ہاتھ جوڑتے نبی پاک کے آگے عرض کرتے, فدا کا بھی امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. ہاں میں تمہیں بتاؤں, حضرت عمر فاروق جن کا قد مبارک بھی لمبا 36 فٹ کا یہ چوڑا سینہ, حضرت عمر فاروق کا بہت بڑا جوان مرد انسان, جب نبی پاک کی بارگاہ اقدس میں آتے اپنے یوں ہاتھ جوڑتے, پھر اپنی کوہنیاں زمین پہ ٹیکتے, پھر نبی سے بات کرتے, سبحان اللہ, پھر حضور سے بات کرتے. یہ صحابہ کرام کا انداز تھا میرے بھائیوں. حضرت یعلا بن مرہ نے بھی ہاتھ جوڑے, عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا گئے. میں نے دیکھا وہ درخت اپنی جگہ پہ کھڑا تھا, اس نے ہلنا شروع کر دیا, ہلتا رہا, پھر اس نے اپنی جڑیں زمین سے اکھیڑی, پھر چلنا شروع کر دیا. آقا جہاں آپ تشریف فرما گئے یہ درخت یہاں پہ آیا, کھڑا رہا, خوشی سے جھومتا رہا, پھر تھوڑی دیر بعد واپس چلا گیا. میرے آقا نے فرمایا, میرے صحابی او یعلا بن مرہ, تو نے اتنا دیکھا گئے کہ درخت نے اپنی جڑیں زمین سے اکھیڑی, زمین کا سینہ چیرا, چلنا شروع کر دیا, یہاں آیا, کھڑا رہا, پھر واپس چلا گیا. اے یعلا بن مرہ, آگے میں محمد مصطفیٰ بتاؤں کہ یہ درخت کرنے کیا آیا تھا؟ سبحان اللہ, آقا ضرور بتا دیں یہ درخت کیا کرنے آیا تھا, کیونکہ آپ تو دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, آپ کا دل جانتا ہے, آپ کا دل امت کے حال سے واقف ہے, آپ کا دل غم و غم کھانے والوں کو دیکھتا ہے, غم میں رہنے والوں کو دیکھتا ہے, محبت میں رہنے والوں کو دیکھتا ہے, عشق میں رہنے والوں کو دیکھتا ہے, اپنوں اور بیگانوں کو بھی دیکھتا ہے. آقا یہ درخت کیا کرنے آیا تھا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا, یا اللہ یہ درخت آیا تھا